ہن لباس لکم، یہ عورتیں پوشاکیں تمہارے لیے، وانتم لباس لہن، اور تم پوشاکوں ان کے، ایک دوسرے کے لیے عزت کا لباس ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہے۔ عورت کے عیوب مرد چھپاتا ہے اور مرد کے عیوب عورت چھپاتی ہے۔ مرد کا عیب شہوت، عورت کا عیب شہوت، وہ ایک دوسرے کو مل کے پورا کرتے تو لباس ہے۔ جیسے لباس نے ہمارے جسم کے داغ دھبے سب چھپائے ہوئے ہیں، اور گرمی سے بچانے کے لیے علیحدہ لباس، سردی سے بچانے کے لیے علیحدہ لباس۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے ضروریات بشریہ اور انسانیہ پورا کرنے کے لیے زندگی کے حصے ہیں۔ اور جس طرح لباس کی وجہ سے انسان حسین ہے، اور اگر لباس نہ ہو تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوگا، اس طرح اگر بیوی اور بیوی کی ضروریات اور بیوی کے ساتھ جو تعلق ہے اس میں کمی کوتاہی ہو تو اس قدر ہی انسان کو تکالیف پیش آئے گی۔ بہت عجیب و غریب لفظ استعمال کیا لباس۔ تم ان کے لباس ہو، تمہارے لیے لباس ہے، لباس بقدر ضرورت، لباس للحیا، لباس للتستر، لباس لدفع شہوہ، لباس لستر العیوب والقبائح، لباس ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اس لیے حدیث میں ہے لعنت ہو اس شخص پر جو بیوی کی باتیں لوگوں کو سنائے، اور لعنت ہو اس عورت پر جو مرد کی باتیں عورتوں کو بتائے۔ بہت زیادہ فلمی قسم کے اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں، بازاری، وہ باتیں جن کا پردہ فرض ہے وہ بھی فاش کرتے رہتے ہیں۔ یہ ناجائز اور حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ، ہمارے یہاں ایک خاتون کی شادی ہوئی تھی ہماری یادداشت سے بہت پہلے، اور ہماری یادداشت میں پھر وہ بوڑھی ہو کے مر گئی تھی، تو اس کا خاوند فوت ہوا۔ خاوند جب فوت ہوا پہلے تو کسی نہلانے والے غاسل، وہاں لوگ خود ہی نہلاتے ہیں مردوں کو، اس نے دریافت کیا کہ اس شخص کا تو عضو جسم نہیں تھا، بالکل سرے سے وہ جسم موجود ہی نہیں تھا اس کا۔ تو اس کی بیوی کو کہا کہ آپ نے نہیں بتایا؟ کہنے لگے توبہ توبہ، اس کے ساتھ میرے بڑوں نے نکاح پڑھا تھا، میں اس کو ذلیل کرتی، بس ٹھیک ہے جو گزر گیا سب گزر گیا۔ ایسی پاک بیویاں بھی ہے، اور یہ جب رات گزر جاتی اگلے دن اخبار میں دے دیتی کہ اچھا آدمی نہیں ہے، میں سیٹسفائی نہیں ہوں، سیٹسفائی ہوں۔ تو انسان کو کوئی موقع دے، عزت کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ گھر آباد کر دیتا ہے۔ ابن علی سینا نے لکھا ہے 3 کام آدمی کرے دنیا کے اندر کوئی نامرد نہیں رہے گا: پانی کم کر لے اور دودھ زیادہ پیے، اور ناشتے میں مرغی کے انڈے کا استعمال کرے، اور اصلی شہد چاٹے، کبھی بھی نامرد نہیں ہوگا۔ 100 سال کا آدمی ہوگا اور شادی ہو کر کے اللہ اس کو بیٹا دے دے گا۔ ابھی اس صدی میں اس موقع پر ہمارا ایک بزرگ نے 80 سال کی عمر میں شادی کی اور 2 بیٹے لگاتار ہو گئے، 2.5 سال۔ 3 کام جو شخص کرے گا اللہ اس کو کبھی بھی نامرد نہیں چھوڑے گا۔ بادام کا استعمال بکثرت کرو، کٹے سبزی اور کٹی پھلوں کو کبھی منہ پہ نہ آنے دو، آ بھی کیا تو فوراً تھوپو، مرد کے لیے، عورت کے لیے اس کا عکس ہے۔ اور پیٹ میں بھوک رکھے، پیٹ کو کھانے سے بوجھل نہ کرے، اور اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو کا استعمال کرے۔ جب اللہ نے توفیق دی بہترین خوشبو کہ اس سے زیادہ اعلیٰ ممکن نہ ہو۔ یہاں تک ابن علی سینا نے لکھا ہے تنقیحات میں کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہے اور آپ کے پاس 2 پیسے ہیں تو 1 پیسے کے بادام لے لے اور دوسرے پیسے کی خوشبو خریدے، کھانا وانا نہ لے رہے، بس یہی کھانا ہے۔ اور خوشبو کا استعمال قبل الطعام، بعد الطعام خوشبو کا استعمال ایسا جیسے مقرر کھانا نقصان دے۔
خوشبو میں اعلیٰ گلاب ہے، دوسرے درجے کی اصلی چنبیلی ہے جب قنوج سے بن کے ملے، اور تیسرے درجے میں پھر مشک، اور پھر چوتھے درجے میں عود، اور باقی سب کے سب خس و خاشاک۔ اور وہ جو 1 روپے کے 4 شیشے ملتی ہے وہ مولویوں کو دیتے ہیں، حضرت کا دیا ہے، اس کو ہاتھ میں بھی نہ لے، وہی سے پھینک دیں، اس میں گندے پتہ نہیں کیا ہے، کپڑے خراب کرے گی۔ بس ویسے دعا کرے، بہت منظوری، بڑی مہربانی، مجھے منظور ہے۔ حضرت مولانا محمد موسیٰ خان صاحب لاہور والے بزرگ رحمت اللہ علیہ، ان کی خدمت میں میں نے خوشبو پیش کی، فرمایا مولانا میں تو بہت قیمتی استعمال کرتا ہوں۔ میں نے کہا حضرت یہ آدھی شیشی 40,000 کی ہے، اور آپ تو استعمال کر چکے ہیں، تو آپ سے کوئی ڈکی چھپی نہیں رہے گی، آپ استعمال کریں۔ حضرت نے مجھے 1 مہینے بعد خط لکھا کہ 1 دفعہ استعمال کر چکا ہوں اور وہ کمرہ مہک رہا ہے، آپ مجھے بتائیں کہاں سے حاصل ہوگی۔ میں نے کہا جتنی چاہیے پہنچتی رہے گی، جگہ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ۔ ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہارے لیے عزت کا پوشاک ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے پردہ پوش ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، جانتے ہیں اللہ بے شک تم خیانت کرتے ہو اپنے ساتھ، یعنی حالت صوم کے بعد لیلۃ الصوم میں بیویوں سے ملتے ہو، حالانکہ اجازت نہیں ہے۔ فتاب علیکم، بس اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، وعفا عنکم، معاف فرما دیا تمہیں۔ وہ شدت کہ رمضان المبارک کی راتوں میں بھی نہیں مل سکتے، فرمایا صحابہ تم سے غلطی ہو گئی، امت کو میں نے معاف کر دیا۔ صحابہ کی غلطی ہماری معافی کا سبب ہے، اس لیے صحابہ شکریہ کے مستحق ہیں، رضی اللہ عنہم وارضاہم وجعل الجنۃ مثواہم۔ عجیب بات سنو کہ صحابہ سے جب بھی غلطی ہوگی تو فوراً کہا جائے گا عفان کو معاف ہو، لیکن یہ لعنتی اب بھی معاف نہیں کرتا اور الٹی سیدھی باتیں لکھتا ہے۔ اور نبی سے غلطی تو نہیں ہوتی لیکن خلاف اولا سرزد ہوتا ہے، تو پہلے معافی ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، ذنب بعد میں آیا، غفران پہلے آیا۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہ، معاف تو ہو، کیوں اجازت دے رہے ہیں؟ دیکھو معافی کا اعلان پہلے، فرق دیکھو قرآن کے آداب، نبی کے لیے پہلے معافی، پھر وجہ بتاتے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور صحابہ کرام کو وجہ بتا دی کہ یہ گناہ، یہ جرم، لیکن ہو معاف، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، بالکل معاف۔ جان لیا اللہ نے، یعنی جانتے اللہ بے شک تم خیانت کرتے ہو اپنے ساتھ، پس توبہ قبول کی تمہاری اور معاف فرما دیا تم کو، وہ پابندی ختم۔ فالآن باشروہن، پس آؤ اور بیویوں سے رمضان کی راتوں میں ملو، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور ڈھونڈو جو اللہ نے لکھا تمہارے لیے۔ ہر دفعہ ملاقات میں یہ نیت کرو کہ اللہ صالح اولاد دے، اکثر آخری اولاد جو ہوتی ہے وہ صالح ہوتی ہے۔ ترمذی شریف میں ہے تم جب بھی بیوی سے ملو نا امید نہ ہو، اور ممکن ہے کہ وہ آخری اولاد جو سب سے اچھی ہوتی ہے وہ اللہ تمہیں نصیب کر لے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ نظر آنے لگے تم کو داغا سفید داغے سیاہ سے یہ فجر ہوگی۔ بعض صحابہ نے وہ داغے لے لیے کالے اور سیاہ، سفید، اور اس کو دیکھتے گئے، کھاتے گئے۔ حضرت کو پتہ چلا، فرمایا نہ، سیاہ داغے سے مراد رات کی ظلمت و اندھیرا، اور سفید داغے سے مراد سفید سحر۔ تو صحابہ کرام بھی قرآن کریم بغیر حدیث رسول کے نہیں جانتے تھے۔ تو یہ لکھنا کہ قرآنی علوم کے لیے تفصیلات نہیں چاہیے، بلکہ نارمل کنڈیشن کا عربی پروفیسر کافی یہ غلط لکھا ہے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پوری کرو روزے کو رات تک، پورا کرو روزے کو رات تک،
یعنی دن ختم ہونے کے بعد جب رات شروع ہوتی ہے تو روزہ توڑ دو، کھول دو. کیوں؟ کیونکہ دن کا روزہ تھا وہ مکمل ہو گیا، رات کا روزہ نہیں. اس لیے اہل سنت رات آتے ہی عجلت کے ساتھ افطار کرتے ہیں، خلاف للروافض الکذابین کہ وہ 15-20 منٹ کے بعد افطار کرتے ہیں. حدیث شریف میں ہے تم خیر پر رہو گے جب سحری میں دیر کرو اور افطار میں عجلت کرو.